السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، لفظ ہندو جغرافیائی پس منظر کا حامل ہے اور بنیادی طور پر یہ لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دریائے سندھ کی وادی میں آباد تھے، یا وہ علاقہ جو دریائے سندھ کے پانی سے سیراب ہوتا تھا۔ کچھ تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ لفظ ہندو پہلی مرتبہ ایرانیوں نے استعمال کیا تھا، جو کہ کوہ ہمالیہ کے شمالی مغربی دور سے گزرتے ہوئے ہندوستان میں وارد ہوئے تھے۔ لفظ ہندو کا ذکر ہندوستانی ادب میں کہیں بھی نہیں ملتا، اور نہ ہی اس کا ذکر ہندوؤں کی مقدس کتب میں ملتا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے قبل اہل ہند اس لفظ سے آشنا نہ تھے، جس کو انگریزوں نے 19ویں صدی میں انگریزی میں ایجاد کیا تھا، اور 1830 عیسوی میں برطانوی مصنفین نے ہندوستان کے تمام عقائد کے حامل لوگوں کو ہندوؤں کا نام دیا تھا، سوائے ان لوگوں کے جو مسلمان تھے یا عیسائی تھے۔ معزز ناظرین، اس سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہندوؤں کا نام انگریزوں اور برطانوی مصنفین نے رکھا ہے۔ جس مذہب کے نام کا یہ حال ہے کہ وہ دوسروں کا ایجاد کردہ ہے، بھلا وہ مذہب خدا کا ایجاد کردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معزز دوستو، ہندو ایک وسیع اور عجیب و غریب مذہب ہے جس کے معمولات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور ہندو مذہب کہاں سے آیا اور کون اس کو لایا، یہ سب نامعلوم ہے۔ ہندو مذہب میں قوانین پر عمل درآمد کرنے کا کوئی بھی نظام موجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک شخص اپنے آپ کو ہندو مانتا ہے یا ہندو کہلواتا ہے، وہی حقیقی ہندو ہے، قطع نظر اس امر کے کہ وہ کس کی پوجا کر رہا ہے یا پھر اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ خود ہندو مفکرین کے مطابق اس مذہب کو ہندو مت نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کو سناتن دھرم یا پھر وید دھرم کہنا چاہیے، کیونکہ کچھ آریہ لوگ جب ہندوستان میں آ کر آباد ہوئے تو وہ اپنی زبان بھول گئے، جس کے بعد انہوں نے مختلف لوگوں کے عقائد اور ان کے زبانوں کو شمول کر کے ان کے عقائد کو ایک جگہ پر جمع کر کے ایک مذہب کا نام رکھا، جس کو ہندو مت کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، جبکہ اس کے برخلاف اسلام کا بانی خود اللہ تعالیٰ ہے، اور مذہب اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے سے ہی رائج ہو گیا، اور اس میں قوانین کا وعدہ کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ معزز دوستو، جس طرح سے اسلام میں 5 ارکان کلمہ، توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ ہیں، ہندو مت میں ایسا کوئی بھی ستون نہیں ہے کہ جس پر ہندو مذہب کی عمارت قائم کی جا سکے، بلکہ ہندو مذہب کے پیروکاروں کو مکمل آزادی ہے کہ وہ جو چاہیں وہ کریں، اور ہندو مذہب میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس مذہب کے لیے ضروری ہو یا ممنوع ہو، اور ہندوؤں کا کوئی بھی عمل اسے ہندو مت سے خارج نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی مذہبی قانون کی خلاف ورزی سے ہندو مت کے عقیدے یا مذہب سے نکل سکتا ہے۔ معزز دوستو، اگر آپ کسی ہندو سے دریافت کریں گے کہ وہ کتنے خداؤں پر یقین رکھتا ہے، تو کچھ لوگ کہیں گے کہ 3 پر، اور کچھ کہیں گے کہ 33 پر، اور کچھ کہیں گے کہ 1000 پر، اور کچھ کہیں گے کہ 3 کروڑ اور 30 لاکھ پر۔ مگر ان میں سے اگر آپ کسی ایسے شخص سے سوال کریں جو کہ ہندوؤں کی کتب کو بخوبی جانتا ہے، اور وہ جواب دے گا، در حقیقت ہندوؤں کو ایک خدا پر یقین لانا چاہیے، یعنی کہ ہندو ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر خداؤں کا ڈھیر، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اگر اس کائنات کے اندر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین و آسمان ہلاک ہو جاتے، کیونکہ دونوں اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے، جس کے نتیجے میں فتنہ و فساد برپا ہو جاتا۔ لہٰذا کائنات کے نظام کے اندر یکسانیت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کے اندر صرف ایک خدا موجود ہے، جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ بے شک ناظرین گرامی، ہندو مذہب دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس کا کوئی اپنا نام بنانے والا نہیں ہے۔ اس مذہب کا نام انگریزوں اور برطانوی مصنفین نے رکھا ہے، اور چند ویدوں نے مل کر مختلف قسم کے قصوں اور کہانیوں کو ملا کر ایک مذہب کا نام رکھ دیا، اور ہندو پنڈت اپنی طرف سے ان کے اندر تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے اپنی دکانداری چلا رہے ہیں۔ معزز دوستو، اس کے علاوہ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہندو مت دنیا کا واحد مذہب ہے جو خود اپنے ماننے والے کو جھوٹا کہتا ہے۔ ہندوؤں کی مشہور مذہبی کتاب بھگوت گیتا کے باب نمبر 7 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جن کی عقل پر مادی خواہشات کے پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ نقلی خداؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ معزز دوستو، ہندو وہ واحد مذہب ہے جس میں انسانوں، گائے، سانپ اور چوہوں کی پوجا کی جاتی ہے، اور مندر میں جانے والا بھی ہندو ہے، اور وہ بھی ہندو ہے جس کے جانے سے مندر ناپاک ہو جاتا ہے، اور وید کو سننے والا بھی ہندو ہے، اور جس کے متعلق حکم ہے کہ اگر وہ وید کو سنے تو اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے۔ منحوس کتاب کی روح سے شودر اور اچھوت برہمن کے پاؤں سے پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ذلیل ترین ذات ہے۔
शूद्र कितने ही ज़हीन तरीन और बासलाहियत हों, वो दौलत और जायदाद हरगिज़ जमा नहीं कर सकता। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा हिंदू मत की किताबों के अंदर ऐसी ऐसी अगलात मौजूद हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि ये इंसान का ईजाद करता एक मज़हब है और इसका आसमानी मज़हब और खुदा ताला के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है और हिंदू मज़हब के अंदर कोई भी नबी नहीं आया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप हिंदू मज़हब की किताब का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले ब्रह्मा जो हिंदुओं का खुदा है इसको अफजल करार दिया गया, जबकि फिर इसके बाद ब्रह्मा की इज़्ज़त कम करके इसकी जगह विष्णु को इससे अफजल करार दिया गया। यानी हिंदू मज़हब के अंदर किसी खुदा की इज़्ज़त को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। अगर आप हिंदुओं के खुदाओं को देखें तो वो खुदा खुद ही इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हम खुदा नहीं हैं, क्योंकि ऐसी शक्लें कभी खुदा की नहीं हो सकती। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस कौम को हिदायत फरमाए और ईमान के रास्ते पर डाले और इनके दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर फरमाए। आमीन।